السلام علیکم فرینڈز، آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اسے 21 سینچری کی بیسٹ ہارر مووی بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے دی کانجرنگ کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مووی ایک ریئل سٹوری کے بارے میں ہے اور اس کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان کے نام بھی ریئل سٹوری کے کریکٹر سے میچ کرتے ہیں۔ تو چلیں سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے 1971 کی، جب راجر اور کیرولین پیرن اپنی 5 بیٹیوں اینڈریا، نینسی، کرسٹین، سنڈی اور اپریل کے ساتھ ایک ایسے فارم ہاؤس میں شفٹ ہوتے ہیں جو آبادی سے بہت دور اور اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں رہتا۔ دوستوں، ان لوگوں کے پاس ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے جس کا نام سیڈی تھا۔ یہ ڈاگ اس گھر میں انٹر ہونے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ لوگ اسے زبردستی اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گھر کے باہر سے دوڑ جاتا ہے۔ ایک دن ان کی چھوٹی بیٹی اپریل گھر کے باہر ایک درخت کے نیچے کھیل رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر ایک میوزک باکس ملتا ہے جس کے اندر ایک عجیب قسم کا شیشہ بھی ہوتا ہے۔ وہ بچی اس میوزک باکس کو اٹھا کر گھر لے آتی ہے۔ ایک دن نینسی اور کرسٹین گھر میں ہائیڈ اینڈ کلیپ کھیل رہی ہوتی ہیں تو انہیں ایک ایسے تہخانے کا پتہ چلتا ہے جس کو باہر سے بند کیا ہوتا ہے۔ جب نینسی اور کرسٹین اپنے والد راجر کے ساتھ وہاں پہ جا کے دیکھتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کسی کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ پہلی کچھ راتوں میں رات 3:07 پہ سب گھڑیاں رک جاتی ہیں اور کچھ عجیب سے واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ کبھی پرندے آ کر ان کی کھڑکیوں میں لگتے ہیں اور ایک دن ان کی ڈاگ سیڈی گھر کے باہر مردہ حالت میں پائی جاتی ہے۔ ایک رات کو کرسٹین کا ایک ایسی بدروح سے سامنا ہوتا ہے جو صرف کرسٹین کو نظر آتی ہے۔ یہ بدروح کرسٹین کو اس کے باقی فیملی ممبرز کو قتل کرنے پر اکساتی ہے۔ ایک اور رات کو کیرولین کو کلیپنگ کی آواز آتی ہے۔ کیرولین اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ہال وے میں آتی ہے اور جب وہ اس کا پیچھا کرتی ہے تو وہ خود اسی بیسمنٹ کے اندر پھنس جاتی ہے جسے بند کیا ہوا تھا اور ان کی بیٹیوں کو کچھ دن پہلے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وقت اینڈریا اور سنڈی کو بھی ان کے بیڈ روم کے اندر ایک بدروح کے اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے گھر میں ہونے والے عجیب معاملات کو دیکھ کر کیرولین ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے اب ایڈ اور لورین وارن سے کنٹیکٹ کرنا ہوگا۔ ایڈ اور لورین وارن بہت ہی زیادہ مشہور ایک ڈیمونالوجسٹ کپل تھا جنہوں نے انہی دنوں میں اینابیل نامی ایک پوزیسڈ ڈال کے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ وارنز ان کا کیس لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ان سے ایک انیشیل انویسٹیگیشن کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شاید ان کے گھر کو ایگزورسزم کی ضرورت ہوگی۔ ایگزورسزم بدروحوں کو نکالنے کے ایک عمل کو کہا جاتا ہے، لیکن وارنز ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو اس کے لیے اسپیشل آتھورائزیشن لینی پڑے گی کسی بھی کیتھولک چرچ سے اور ان کو اس قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے مزید ایویڈنس کی ضرورت ہوگی۔ جب ایڈ اور لورین وارن اس گھر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر ایک باتشیبہ شرمن نامی وچ کا گھر تھا جس نے اپنے 1 ہفتے کے بیٹے کو شیطان کے آگے قربان کر دیا اور اس عورت نے 1863 میں رات 3:07 پہ خودکشی کر لی تھی۔ دوستو، رات 3:07 یہ وہی ٹائم ہے جس پہ کیرولین لوگوں کے گھر کی تمام گھڑیاں بند ہو جاتی تھیں۔ ایڈ اور لورین وارن اپنے اسسٹنٹ ڈریو اور ایک پولیس آفیسر بریڈ ہیملٹن کی مدد سے ان کے گھر کے اندر ایویڈنس اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ان کے گھر میں مختلف جگہوں پر کیمرے اور بیلز لگا دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی موومنٹ بھی ان کی نظر سے نہ چھپے۔ ایک دن صبح کے وقت ایڈ، ڈریو اور راجر بچوں کو باہر آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ کیرولین گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو بات شیبہ نامی وہی خاتون جو اس گھر کی اصل مالکن تھی وہ کیرولین کے کمرے میں نظر آتی ہے اور کیرولین کے منہ میں ایک کالے رنگ کی الٹی کر دیتی ہے۔ اس وامٹنگ کے بعد کیرولین بات شیبہ کے ٹوٹل پوزیشن میں آ جاتی ہے اور وہ بات شیبہ کی انگلیوں پر ناچ رہی ہوتی ہے۔ اسی رات کو یہ گروپ سنڈی کو نیند میں چلتے ہوئے اینڈریا کے کمرے میں دیکھتا ہے اور وہاں پہ انہیں اپنے ریڈیو میں سے ایک عجیب بدروح کی آواز آنے لگتی ہے۔
انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بدروح سنڈی کو وارڈروب میں بلا رہی ہے، جہاں پر یہ بدروح اس کو ایک سیکرٹ پیسج کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب لورین اس سیکرٹ پیسج کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ اس کی سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی ہے، جہاں پر اسے ایک بدروح نظر آتی ہے جسے بہت عرصہ پہلے بادشاہ نے پوزیس کیا تھا۔ پیرنٹ فیملی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ کچھ عرصہ اس گھر میں نہیں رہیں گے، وہ وہاں سے ایک ہوٹل میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور ایڈ اور لورین وارن ان کے گھر میں مزید ایویڈنس اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ایویڈنس اکٹھے کر کے فادر گورڈن کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو کیتھولک چرچ میں ان کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں جس میں اس کے بارے میں باقی ڈیٹیلز دی گئی ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔